الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ساری خواتین بے پردہ وہ ترغیب اور اس کے علاوہ جس طرح پچھلی بار بولا تھا نا کہ مرد 3-4 منٹ بعد نکلے تو جی خواتین اترتی ہیں تو بے پردے کی. ٹھیک ٹھیک. جو خواتین تراویح کے لیے آ رہی ہیں پردے کا مکمل خیال کریں ورنہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا. اور جب تراویح ختم ہوتی ہے باہر جانے لگتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا ٹھہر جائیں, مردوں کو نکلنے دیں, اس کے بعد جائیں. چلو بھائی. الحمد للہ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. یہ بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. خواتین کے مسجدوں میں آنے پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, وہ اشکال کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. جتنی بھی احتیاط کروائی جائے نا کچھ نہ کچھ بے احتیاطی پھر بھی ہوتی ہے. اس بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو دور ہے نا یہ خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے. اس کی ماہر علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے مثال کے طور پر, ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کرنا ہے لیکن ایک طرف اس کو شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی رہتا ہے. تو ڈاکٹر پھر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سی بیماری اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا علاج کرنا. اب اس کی کسی بھی بیماری کا علاج کیا جائے گا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوں گے, دوسری چیزوں کو نقصان ہوگا. تو امت اس وقت اتنی بیمار ہے من حیث الامہ کہ آپ ایک مسئلہ ٹھیک کرنے جائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے, لیکن اگر آپ نے ان سائیڈ ایفیکٹ کا خیال کرتے ہوئے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا معاشرے میں. اس لیے اس زمانے میں اگر آپ نے خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روکا کہ بے پردگی کا خطرہ ہے, تو آنے سے بے پردگی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تو ہوگا, لیکن نہ آنے سے جو ہارٹ اٹیک ہوگا نا وہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ ایتھیس بن جائیں گی, بالکل ہی مذہب سے بغاوت ہو جائے گی. تو کسی بھی چیز کو ٹھیک کریں گے تو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. ایک اور مثال دے کے بس ہم پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں جب کلیۃ الشریعہ کا ادارہ کھولا گیا تو یونیورسٹیوں کے طلباء کو ہم نے ایڈمیشن دیا. اب یونیورسٹیوں کے ماحول میں اور مدرسوں کے ماحول میں فرق ہے. یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کا, استاذوں کے احترام کا اس طرح تصور نہیں ہے جیسا ہمارے مدرسوں میں. اب گڑبڑ یہ ہونے لگی کہ بجائے اس کے کہ یونیورسٹی کے طلباء صحیح ہوتے, ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ہمارے بھی خراب نہ ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں, بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ہڑتال کر دی ہے, عجیب عجیب چیزیں جو ہم نے کبھی مدرسوں میں دیکھی نہیں تھیں. تو ہمارے علماء یہی کہتے تھے, جو سنجیدہ علماء ہیں, کہ بھائی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے, اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اب آپ معیار وہ رکھو جو صدیوں پہلے تھا اور آپ محنت کرو یونیورسٹیوں میں, تو یہ اب آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملے گا. اب تو اس کی فکر کرو کہ یہ اسلام سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. انہی میں بہت سے اچھے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو بڑا کام کریں گے. اور واقعی ایسا ہوا. جب کلیۃ الشریعہ کا ادارہ جب وہ کھولا گیا نا, تو ہمیں یاد ہے 3-4 سال ہم نے جن طلباء کو پڑھایا وہ عجیب ہی وکھری قسم کے تھے. سارے نہیں, بہت سے اچھے بھی تھے, بعض ایسے تھے کہ کھوپڑی ہماری قبول ہی نہیں کرتی تھی ان کو. مثلاً ہم کلاس میں آئے ہیں تو ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ٹیچر کلاس میں آئے اور طلباء ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یوں کر کے نا, ایک دم طلباء تمیز سے, تو وہ بیٹھے, بعض ان میں, سارے نہیں, وہ بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں, ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جو لیٹا ہوا ہے وہ لیٹا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا. ارے بھائی تو اٹھ جا یار, کیا کر رہا ہے. تو ہمارے استاذ کہتے تھے انہی میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ ہٹو بچو ہو جائے گا, تو برداشت کر لو ان کو جیسے تیسے ہیں. تو واقعی ایسا ہی ہوا. ان کلیۃ الشریعہ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہوتی ہے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی ہیں, جن کو جو عالم بنے ہیں.
اور بڑا کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں جا کے. کتنے میرے شاگرد ہیں جو نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں. تو اگر آپ نے اس زمانے میں سائیڈ افیکٹ دیکھنا شروع کر دیے نا تو کسی کام کے نہیں رہو گے. 4 آدمیوں کو لے کے بیٹھ کے بس ان پہ پوری محنت کر کے ان کو آپ ولی اللہ بنا دو گے. جب آپ کام کوانٹٹی کے لحاظ سے بڑھانا چاہتے ہو تو کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں ورنہ سارا بیان. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ساری خواتین بے پردہ آ رہی ہیں وہ ترغیب، اور اس کے علاوہ جس طرح پچھلی بار بولا تھا نا کہ مرد 3-4 مہینہ بعد نکلے، تو جی خواتین اترتی ہیں تو بے پردے کی. ٹھیک ٹھیک. جو خواتین تراویح کے لیے آ رہی ہیں پردے کا مکمل خیال کریں ورنہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا. اور جب تراویح ختم ہوتی ہے باہر جانے لگتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا ٹھہر جائیں، مردوں کو نکلنے دیں، اس کے بعد جائیں. چلو بھائی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. خواتین کے مسجدوں میں آنے پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے. وہ اشکال کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. جتنی بھی احتیاط کروائی جائے نا کچھ نہ کچھ بے احتیاطی پھر بھی ہوتی ہے. اس بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو دور ہے نا یہ خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے. اس کی ماہر علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے مثال کے طور پر، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کرنا ہے لیکن ایک طرف اس کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی رہتا ہے. تو ڈاکٹر پھر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سی بیماری اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا علاج کرنا. اب اس کی کسی بھی بیماری کا علاج کیا جائے گا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوں گے، دوسری چیزوں کو نقصان ہوگا. تو امت اس وقت اتنی بیمار ہے من حیث الامہ کہ آپ ایک مسئلہ ٹھیک کرنے جائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. لیکن اگر آپ نے ان سائیڈ ایفیکٹ کا خیال کرتے ہوئے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا معاشرے میں. اس لیے اس زمانے میں اگر آپ نے خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روکا کہ بے پردگی کا خطرہ ہے تو آنے سے بے پردگی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تو ہوگا، لیکن نہ آنے سے جو ہارٹ اٹیک ہوگا نا وہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ ایتھیس بن جائیں گی، بالکل ہی مذہب سے بغاوت ہو جائے گی. تو کسی بھی چیز کو ٹھیک کریں گے تو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. ایک اور مثال دے کے بس ہم پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں جب کلیت الشریعہ کا ادارہ کھولا گیا تو یونیورسٹیوں کے طلباء کو ہم نے ایڈمیشن دیا. اب یونیورسٹیوں کے ماحول میں اور مدرسوں کے ماحول میں فرق ہے. یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کا، استاذوں کے احترام کا اس طرح تصور نہیں ہے جیسا ہمارے مدرسوں میں. اب گڑبڑ یہ ہونے لگی کہ بجائے اس کے کہ یونیورسٹی کے طلباء صحیح ہوتے، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ہمارے بھی خراب نہ ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ہڑتال کر دی ہے، عجیب عجیب چیزیں جو ہم نے کبھی مدرسوں میں دیکھی نہیں تھیں. تو ہمارے علماء یہی کہتے تھے جو سنجیدہ علماء ہیں کہ بھائی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اب آپ معیار وہ رکھو جو صدیوں پہلے تھا اور آپ محنت کرو یونیورسٹیوں میں تو یہ اب آؤٹ پٹ آپ کو نہیں ملے گا. اب تو اس کی فکر کرو کہ یہ اسلام سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. انہی میں بہت سے اچھے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو بڑا کام کریں گے. اور واقعی ایسا ہوا جب کلیت الشریعہ کا ادارہ جب وہ کھولا گیا نا تو ہمیں یاد ہے 3-4 سال ہم نے جن طلباء کو پڑھایا وہ عجیب ہی وکھری قسم کے تھے. سارے نہیں، بہت سے اچھے بھی تھے، بعض ایسے تھے کہ کھوپڑی ہماری قبول ہی نہیں کرتی تھی ان کو. مثلاً ہم کلاس میں آئے ہیں تو ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ٹیچر کلاس میں آئے اور طلباء ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یوں کر کے نا، ایک دم طلباء تمیز سے تو وہ بیٹھے، بعض ان میں، سارے نہیں، وہ بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جو لیٹا ہوا ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا. ارے بھائی تو اٹھ جا یار، کیا کر رہا ہے.
تو ہمارے استاذ کہتے تھے انہی میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ ہٹو بچو ہو جائے گا, تو برداشت کر لو ان کو جیسے تیسے ہیں. تو واقعی ایسا ہی ہوا, ان کلیت الشریعہ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہوتی ہے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی ہیں, جن کو جو عالم بنے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں جا کے. کتنے میرے شاگرد ہیں جو نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں. تو اگر آپ نے اس زمانے میں سائیڈ افیکٹ دیکھنا شروع کر دیے نا تو کسی کام کے نہیں رہو گے. 4 آدمیوں کو لے کے بیٹھ کے بس ان پہ پوری محنت کر کے ان کو آپ ولی اللہ بنا دو گے. جب آپ کام کوانٹٹی کے لحاظ سے بڑھانا چاہتے ہو تو کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں, ورنہ